بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد افضل صلواتک۔ آج کی اس ویڈیو میں آپ کو حسن اخلاق کی فضیلت اور حسن اخلاق کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک ارشادات سناؤں گا، تو دل کے کانوں سے سنیے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمام انسانوں سے زیادہ عمدہ اخلاق والے تھے۔ اسی طرح حضرت ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنے اہل و عیال کے ساتھ کیسا برتاؤ تھا، تو انہوں نے فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو سارے لوگوں میں سب سے زیادہ اچھے اخلاق والے اور اعلیٰ کردار کے مالک تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہ فحش گو تھے اور نہ ہی فحش کے قریب جاتے تھے، نہ بازاروں میں شور و شغل کرتے تھے اور نہ ہی برائی کا بدلہ کبھی برائی سے دیتے تھے، بلکہ معافی اور درگزر کا معاملہ فرماتے تھے۔ اسی طرح حضرت اسامہ بن شریک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہم لوگ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس مبارک میں ایسے ادب و احترام سے بیٹھے ہوئے تھے کہ جیسے ہمارے سروں پر پرندے بیٹھے ہوئے ہیں، اور انتہائی خاموشی سے بیٹھے تھے۔ اسی دوران کچھ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور پوچھنے لگے اللہ تعالیٰ کے نزدیک پسندیدہ لوگ کن صفات والے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا احسنہم خلقا، جو سب سے زیادہ عمدہ اخلاق والے ہوں۔ اسی طرح حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قیامت کے دن مومن کی میزان عدل میں حسن اخلاق سے زیادہ ثقیل کوئی عمل نہیں ہوگا۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دوسری روایت میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میزان عدل میں حسن اخلاق سے زیادہ افضل کوئی عمل نہیں رکھا جائے گا۔ اسی طرح حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوئی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے ابو ذر، میں تمہیں ایسی دو خصلتوں کی نشاندہی نہ کر دوں جو کرنے میں ہلکی اور میزان عدل میں دوسرے اعمال کے مقابلے میں بہت وزنی ہیں؟ تو حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عرض کیا جی ہاں ضرور بتائیں اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا حسن اخلاق اور خاموشی کو لازم پکڑو، قسم ہے اس ذات پاک کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، ان دونوں سے بہتر کوئی صفت نہیں جس سے انسان مزین ہو۔ اسی طرح حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم میں افضل وہ آدمی ہے جس کے اخلاق عمدہ ہوں، اور حسن اخلاق ایمان ہے۔ اسی طرح حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم میں ایمان کے اعتبار سے کامل وہ آدمی ہے جو اخلاق کے اعتبار سے عمدہ ہو۔ حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ایک شخص نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ ایمان میں کامل کون ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو اخلاق میں سب سے اچھا ہو۔ اسی طرح حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ جنت میں اکثر داخلہ کن اعمال کی وجہ سے ہوگا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایک تقوی اور دوسرا حسن اخلاق کی وجہ سے۔ پھر پوچھا گیا کہ زیادہ تر لوگ جہنم میں کن اعمال کی وجہ سے جائیں گے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زبان اور شرمگاہ کی وجہ سے۔ اسی طرح
حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دوسری روایت کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص میں 3 باتیں، 3 خوبیاں، 3 خصلتیں پائی جاتی ہیں، اللہ تعالیٰ اس کا حساب بھی آسان لیں گے قیامت والے دن، اور اپنی رحمت سے اسے جنت میں داخل بھی فرمائیں گے۔ تو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین نے پوچھا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ پر ہمارے ماں باپ قربان جائیں، وہ کون سے اخلاق ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو تم کو محروم رکھے تم اس کے ساتھ نوازشات کا معاملہ کرو، جو تم سے قطع تعلق رکھے تم اس سے جوڑ اور ربط رکھو، اور جو تم سے زیادتی کرے، تمہارا نقصان کرے، تم اسے معاف کر دو۔ جب تم یہ کام کرو گے اللہ تعالیٰ تمہیں جنت میں داخل فرما دیں گے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بندہ حسن اخلاق کی وجہ سے آخرت میں جنت کے بلند درجے اور معزز مقام کو پا لیتا ہے، حالانکہ وہ عبادت میں کمزور ہوتا ہے، اور بدخلقی کی وجہ سے جہنم کے نچلے طبقے میں پہنچ جاتا ہے۔ اسی طرح حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرف وحی بھیجی، اے میرے خلیل، اے میرے دوست، حسن اخلاق کا برتاؤ کرو، چاہے وہ کافروں کے ساتھ ہی کیوں نہ ہو۔ جنت میں ابرار لوگوں کے ساتھ داخل ہو جاؤ گے، ابرار کا مطلب بلند لوگوں میں، اور میرا یہ فیصل شدہ کلمہ جو ہے، جو حسن اخلاق کا حامل ہوگا اسے اپنے عرش کا سایہ عطا کروں گا، اور میں اسے حضیرت القدس سے سیراب کروں گا، اور اسے اپنے بالکل قریب جگہ عطا فرماؤں گا۔ یہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں۔ اسی طرح حضرت ام المؤمنین سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص میں یہ 3 اوصاف نہ ہوں وہ اپنے کسی عمل پر اچھے کام کا گمان نہ کرے۔ نمبر 1، ایسا خوف جو اللہ تعالیٰ کی منع کردہ چیزوں سے نہ اسے روکے۔ نمبر 2، وہ تحمل مزاجی اور بردباری جو اسے بے پروائی سے نہ روکے، بیرا روی سے نہ روکے۔ غصے سے آدمی بیرا روی اختیار کر لیتا ہے۔ اور نمبر 3، عمدہ اخلاق نہ ہوں کہ لوگوں کے ساتھ زندگی گزار سکے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص میں یہ 4 خوبیاں موجود ہوں، اگر دنیا اس کو حاصل نہ ہو سکی تو کوئی حرج نہیں کہ دنیا سے بہتر اسے حاصل ہے۔ کیا؟ نمبر 1، بات کی سچائی، ہر بول میں ہر بات میں سچائی۔ نمبر 2، امانت کی حفاظت۔ نمبر 3، حسن اخلاق۔ نمبر 4، پاکیزہ روزی۔ اسی طرح بد اخلاق جو انسان ہے اس کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اور یہ روایت حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ بندہ حسن اخلاق کی وجہ سے جنت میں بلند درجات اور بلند مقامات پر پہنچ جاتا ہے، حالانکہ وہ عبادات میں کمزور ہوتا ہے، اور بد اخلاقی کی وجہ سے وہ جہنم کے سب سے نچلے طبقے میں پہنچ جاتا ہے۔ اسی طرح حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ آدمی کامیاب ہو گیا جس نے اپنے دل کو ایمان کے لیے خالص کر لیا، دل کو گناہوں سے محفوظ کر لیا، زبان کو سچائی کے لیے وقف کر لیا، اور اپنے نفس کو مطمئن کر لیا، اور اپنے آپ کو اخلاق کے اعتبار سے بہتر بنا لیا۔ اسی طرح حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بد اخلاقی جو ہے ایمان کو اس طرح فاسد کر دیتی ہے جس طرح ایلوا یعنی کہ مصبر
کھانے کو فاسد کر دیتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حسن اخلاق اللہ تعالیٰ کی نوازشوں میں سے ہے۔ جس کے ساتھ اللہ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے اسے اچھے اخلاق سے نواز دیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ برائی کا ارادہ کرتے ہیں اللہ اسے بد اخلاق بنا دیتے ہیں۔ اسی طرح حضرت ابو ثعلبہ خشنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے سب سے زیادہ برا اور مبغوض اور مجلس کے اعتبار سے قیامت کے دن وہ ہوگا، اور سب سے زیادہ مجھ سے دور وہ آدمی ہوگا جو بد اخلاق ہوگا۔ اسی طرح حضرت میمون بن مہران رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ کے نزدیک بد اخلاقی سے بڑا کوئی گناہ نہیں، چونکہ ایسا آدمی ایک گناہ سے نکلتا ہے تو دوسرے گناہ میں داخل ہو جاتا ہے۔ ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہر گناہ کے لیے توبہ ہے مگر بد اخلاق کے لیے توبہ نہیں، کیونکہ وہ ایک گناہ سے توبہ کرتا ہے تو پھر دوسرے گناہ میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں حسن اخلاق کی نعمت عطا فرمائے اور بد اخلاقی سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔